بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی جو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد ہے وہ ہے نماز کے متعلق، کیونکہ نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی اہم عبادت ہے۔ ایمان کے بعد اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم کا جہاں شروعات ہوتی ہے وہاں اللہ نے متقی لوگوں کی صفت بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ نے بیان کیا کہ متقی لوگ وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور متقی لوگ وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تو نماز ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی اہم عبادت ہے، اور اس کے فضائل الگ چیز ہے، اس کے چھوڑنے کے وعید الگ چیز ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کیا ہے اس میں غلطی کر رہے ہیں، اور ایسی غلطی کر رہے ہیں کہ آپ کی نماز ادا نہیں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال نماز کو آپ پڑھتے ہیں، اور نماز کے پڑھنے میں آپ کو بہت ساری غلطی ہو جاتی ہے، انہی میں سے ہے واجبات۔ دیکھو، جو نماز کے واجبات ہیں یہ الگ چیز ہے، اور یہ تفصیلی بات ہے کہ نماز کے واجبات کیا ہیں۔ لیکن یہ نماز کے واجبات کیا ہیں اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میں نماز کے واجبات بھی آپ کو الگ الگ کر کے مختلف حصوں میں ویڈیو بنا کر آپ کو کیا ہے یہ کوشش کر سکتا ہوں۔ لیکن آج بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ سجدہ سہو واجب کیوں ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کیا جاتا ہے نماز میں، آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، تو سجدہ سہو جو کیا جاتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے، اور اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے نہیں ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی تو یہ صورت پیش آ سکتی ہے۔ چل آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ کیا ہے، حال یہ ہے کہ جیسے امام سے کوئی غلطی ہوگی تو معاف ہے، امام سے غلطی ہوگی تو امام سجدہ کرے گا، امام سے سجدہ کرے گا، ہم کر لیں گے۔ لیکن آپ تنہا بھی تو نماز پڑھتے ہیں، تنہا بھی نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے آپ کو۔ اس طرح آپ تنہا واجبات بھی تو ادا کرتے ہیں، وطر ہے جو واجب ہے اس کو ادا کرتے ہیں، سنت مؤکدہ ہیں جو ان کو ادا کرتے ہیں۔ بہرحال سنن غیر مؤکدہ ہیں ان کا مسئلہ تو الگ ہے۔ بہرحال تو یہ واجبات اگر آپ سے چھوٹ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو واجبات دیکھو، سجدہ سہو جو کیا جاتا ہے، آسان لفظوں میں سمجھ لو، جو واجبات ہیں ان واجبات میں سے کوئی واجب، ایک واجب یا ایک نہیں، دو یا تین چار یا کتنے بھی جو واجب ہیں وہ چھوٹ جائیں تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور ایک سجدہ سہو کافی ہوگا۔ اگر آپ سے دو چھوٹ رہے ہیں تب بھی ایک سجدہ سہو، تین جب بھی۔ تو اگر آپ سے کوئی ایک واجب چھوٹ گیا اپنی نماز کے اندر تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اسی طرح کوئی واجب چھوٹا نہیں ہے بلکہ واجب کو مقدم کر دیا یا مؤخر کر دیا۔ نماز کے اندر کوئی واجب تھا، اس کو یا تو پہلے ہی ادا کر لیا اب اس کی جگہ سے، یہ مقدم، یا اس کو کیا مؤخر کر دیا، یا جہاں ادا کرنا تھا وہاں ادا نہیں کیا بلکہ بعد میں ادا کیا ہے، مؤخر کر دیا، مقدم کر دیا، مؤخر کر دیا۔ تو واجب کے مقدم اور مؤخر ہونے سے بھی سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی واجب کو دوہرا کر دیا، دو مرتبہ کر لیا، ڈبل کر دیا، کسی واجب کو ڈبل کر لیا، دو مرتبہ کر دیا، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی واجب میں تغیر کر دیا، تبدیلی کر دی کسی واجب کے اندر، کمی بیش کر دی۔ مثال کے طور پر آسان لفظوں میں تغیر کا مطلب آپ سمجھو، مثال دے دیتا ہوں میں اس کو کیونکہ ہارڈ سے تھوڑی سی۔ مثال کے طور پر جہری نماز ہے، مغرب عشاء، یعنی ان میں جو قرات کی جاتی ہے آواز سے کی جاتی ہے۔ اگر آپ اس میں قرات تو کر رہے ہیں لیکن مغرب میں آپ آہستہ قرات کر لیں، قرات وقت پہ بھی کر رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، نہ کیا تقدیم ہے نہ تاخیر ہے، لیکن کیا آپ نے تھوڑی تبدیلی کر دی۔ آپ کو یہ آواز سے پڑھنا تھا، آپ نے مغرب میں جو قرات کی ہے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا اور قرات جو کی ہے آپ نے آہستہ کی ہے، اس لیے یہ تبدیلی ہو گئی۔ اسی طرح کیا کوئی سری نماز ہے، ظہر میں آپ نے آہستہ قرات کرنی چاہیے تھی، واجب تھا، بلکہ آپ نے آہستہ نہیں کیا، آپ نے کیا زور سے تیز آواز میں ظہر میں قرات کر دی۔ تو بہرحال اس سے بھی تغیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو فرض ہوتے ہیں نماز کے، وہ فرض کیا ہیں اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ فرائض کو بتایا جائے گا، نماز کے فرائض کیا ہیں۔ اسی طرح جو نماز کے جو فرائض ہیں ان کو آپ نے کیا کر دیا، ڈبل کر دیا، یا فرض کے اندر تقدیم اور تاخیر کر دی، اس سے بھی سجدہ سہو ہو جائے، تقدیم اور تاخیر کر دی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، واجب کے تو چھوٹنے سے آپ نے واجب چھوڑ دیا، ایک چھوڑ دیا، دو چھوڑ دیا،
واجب کے چھوٹنے سجدہ سہو واجب کرنا پڑتا ہے، لیکن جو کیا ہے فرض اگر چھوٹ گیا پھر سجدہ سہو نہیں ہوگا، آپ کی نماز ہی خراب ہو جائے گی۔ حال البتہ فرض کے اندر کیا ہے کوئی تقدیم ہو گئی، تاخیر ہو گئی، تو اس سجدہ سہو اس کو تو صحیح کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے فرض چھوڑ ہی دیا تو اس کو صحیح نہیں کر سکتا، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہرحال تو ان چیزوں سے نماز کیا ہے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو بتائی، واجب کس طرح کرنے سے، فرض کس طرح کرنے سے۔ اور اگلی جو بات ہے وہ ہے کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں، امام کے پیچھے ہیں تب تو آپ کر لیں گے۔ دیکھو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، یعنی جس میں ہم کو سلام پھیرنا ہے، اس میں آپ اتحیات یعنی تشہد، اللہم صلی علی محمد سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے درود شریف سے تشہد اتحیات، اس کو مکمل پڑھیں۔ مکمل پڑھنے کے بعد اس کو جب آپ نے پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد آپ ایک سلام پھیریں، ایک طرف سلام پھیریں، ایک طرف سلام پھیریں، صرف دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیر لیں۔ سلام کو پھیرنے کے بعد دوسری جانب نہ پھیریں، بلکہ پھر کیا ہے ایک سجدہ کر لیں، اس کو سہو کا سجدہ بولتے ہیں۔ اسی طرح 2 سجدے کیے جائیں گے، ایک اور سجدہ کریں، 2 سجدے کیے جائیں گے۔ اس سجدوں کے کرنے کے بعد پھر آدمی بیٹھ جائے اور پھر دوبارہ جب قاعدے میں بیٹھے اتحیات سے ہی شروعات کرے، یعنی اتحیات للہ والصلوات، یہاں سے شروعات کرے اور درود شریف وغیرہ جو تو آپ کو پڑھنا ہے وہ پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں، تو آپ نے جو غلطی کی تھی نماز کے اندر وہ آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ یا آپ سے کبھی ایسا ہو جائے آپ سجدہ سہو کرنا ہے، آپ کا تحیات کے بعد یاد نہیں رہا، آپ نے درود شریف پڑھ لی، دعا پڑھ لی، تو آپ اس کے بعد بھی کیا اس کو کر سکتے ہیں، ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر کر دوبارہ پھر کیا تحیات سے پڑھ کر اس کو کر سکتے ہیں، اگر غلطی سے ہو جائے، ورنہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تحیات کے فوراً بعد کیا ہے ہم کو سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔